آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، مگر ہمارے روزمرہ معاملات اور ہمارے معاشرے اس نہ نظر آنے والی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر انحصار کرتے ہیں، اور اس کے مفلوج ہونے کا مطلب ہے افراتفری۔ مگر ایسا کیوں ہے اور اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جدید معاشروں کو ایک انسانی جسم کی نسبت سے سمجھا جا سکتا ہے، جہاں لاتعداد پروسیسرز ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ جیسے کچھ انسانی اعضاء ہماری بقا کے لیے لازم ہیں، اسی طرح اس ڈیجیٹل سٹرکچر کے بھی کچھ حصے گر جائیں تو پورے کا پورا ڈھانچہ متاثر ہو سکتا ہے۔ روایتی طور پر یہ انتہائی حساس انفراسٹرکچر یوں بنا ہے کہ خودکار انداز سے چل سکے۔ ہسپتال مثال کے طور پر ایمرجنسی پاور جنریشن کے حامل ہوتے ہیں تاکہ بجلی چلی جائے تو بھی وہ زندگی بچانے والے آلات چلاتے رہیں، مگر پچھلی 3 دہائیوں میں اس ڈھانچے کا بہت سا حصہ انٹرنیٹ سے جڑ چکا ہے، اور آج یہ ڈھانچہ پوری دنیا میں موجود سرور سے رسائی پر انحصار کر رہا ہے۔ جیسے انسانی جسم کو کسی بیرونی دماغ سے جوڑ دیا جائے جو اصل دماغ سے لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہو۔ اس کی وجہ سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی نہ نظر آنے والی ایک پرت بن چکی ہے جو ہمارے اہم انفراسٹرکچر کو کنیکٹ کرتا ہے، بعض اوقات تو سرحدوں سے بھی باہر۔ اس کی وجہ سے اس کا ایک دوسرے پر انحصار بھی بڑھ گیا ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی کے ونڈ پارکس کو ٹھیک سے کام کرنے کے لیے امریکی سیٹلائٹ سے جڑنا پڑتا ہے۔ اس حساس ڈیجیٹل سٹرکچر میں ذرا سی بھی خرابی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ اگر امریکی سیٹلائٹ ٹھیک سے کام نہ کرے تو جرمنی میں پون چکیاں بند ہو سکتی ہیں، اور بدترین حالت میں اس سے ایک ڈومینو ایفیکٹ جنم لے سکتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک حساس ڈھانچہ گر سکتا ہے۔ ہیکرز کو بھی یہ علم ہے، اور اسی لیے وہ پیسہ بنانے کے لیے ایسے موقع تلاش کرتے ہیں۔ ان کی نگاہ ہمیشہ حساس ڈیجیٹل ڈھانچے پر ہوتی ہے۔ ان کے حملے عموماً ایک ہی طریقے سے ہوتے ہیں، یعنی پہلے کسی طرح سے کمپیوٹر نیٹ ورک تک رسائی لی جائے۔ جیسے کوئی وائرس مختلف طریقوں سے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، ویسے ہی ہیکرز بھی مختلف طریقوں سے سسٹمز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عموماً وہ اپنے آپ کو باعتبار رابطوں یا لوگوں کے لاگ ان ڈیٹا کے ذریعے چھپا کر یہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ ایک بار نظام میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ عموماً ہفتوں اور بعض اوقات کئی ماہ تک اس نظام کو چھانتے ہیں اور یہاں موجود انفارمیشن کو دیکھتے ہیں تاکہ کام کے لوگوں سے زیادہ پیسہ نکلوایا جا سکے۔ جب انہیں اپنے کام کی شے مل جاتی ہے تو وہ ڈیٹا کو کرپٹ کر کے اپنے متاثرین کو پیغام بھیج دیتے ہیں اور تاوان کے بدلے ڈیٹا واپس دینے کا کہتے ہیں۔ ایسے میں متاثرین کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یعنی پیسہ دیں اور ڈیٹا واپس لے لیں، یا مطالبہ رد کر دیں اس امید کے ساتھ کہ کوئی ان کا ہائی جیک ڈیٹا ریکور کروا دے گا۔ حالیہ برسوں میں کرٹیکل انفراسٹرکچر پر حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس میں یوکرین میں بجلی کے نظام کا بند ہونا اور امریکہ میں افراتفری میں خریداری جیسے مناظر تک کے نتائج نکل چکے ہیں۔ مجرمان تیزی سے مختلف ریاستی عناصر کے ساتھ مل کر اسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ماہرین حالیہ سائبر حملوں کو روس اور شمالی کوریا سے جوڑتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اپنے حساس انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے مختلف ممالک کو زیادہ تیار ہونا ہوگا، اور اس سلسلے میں سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں زیادہ سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ یہ سائبر فوجی بالکل اسی طرح کسی سائبر حملے سے لڑ سکیں گے جیسے جسم میں وائرس کی آمد پر ہمارا مدافعتی نظام۔